میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر سن کر آپ کا دماغ، آپ کا خون کھول اٹھے گا کہ کس طریقے سے ایک پیٹ کا پجاری پیٹ پالنے کے لیے، پیٹ کا دھندا کرنے کے لیے کس طریقے سے نیچ حرکتیں کر رہا ہے۔ چلیے سامعین، دیکھتے ہیں وہ کون سی ویڈیو ہے اور وہ کون سی نیچ حرکتیں ہیں جنہیں دیکھ کر دماغ اور خون کھول اٹھے گا۔ مگر پہلے آپ امتیاز پلاموی وہابی کی اس ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ لیں تاکہ یہ سمجھ میں آسانی سے آ سکے کہ اس قسم کی بات وہ کس کے متعلق کر رہے ہیں۔ دیکھیں تھمبنیل پر امتیاز پلاموی وہابی نے لکھا کیا ہے۔ لکھا ہے جوئے سٹے کی دکان میں بریلوی قرآن خوانی، اور ہندی میں لکھا ہے سٹے کی دکان میں قرآن خوانی، بریلوی حافظ کی گندی حرکتیں۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس ویڈیو میں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر سن کر آپ کا دماغ، آپ کا خون کھول اٹھے گا کہ کس طریقے سے ایک پیٹ کا پجاری پیٹ پالنے کے لیے، پیٹ کا دھندا کرنے کے لیے کس طریقے سے نیچ حرکتیں کر رہا ہے۔ حلال و حرام کی ساری تمیز کو کھو بیٹھا ہے اور ایسا گھٹیا کام کر رہا ہے کہ ایک عام مسلمان بھی ایسا گھٹیا کام کرنے کو جائز نہیں سمجھے گا، درست نہیں سمجھے گا، بلکہ ایسی دکان میں، ایسی جگہ پر جانا پسند نہیں کرے گا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، ویڈیو تو آپ آگے دیکھیں گے، پہلے جناب کی باتوں کا جواب تو سن لیں تاکہ جناب امتیاز پلاموی وہابی کا خاطر خواہ علاج ہو جائے۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے اسلام اور آج کا مسلمان۔ یہ تالیف ہے زکریا کاندھلوی دیوبندی کے خلیفہ جناب مفتی مختار الدین دیوبندی کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 ہی پر دیکھیں جناب کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دیندار اور پرہیزگار، تہجد گزار، مدرسین و متعلمین و مبلغین سودی لین دین کرتے ہیں اور معاملات کے کھوٹے ہیں اور کفریہ نظاموں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود عام لوگوں کی نظر میں ان کے اسلام بلکہ پرہیزگاری پر بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ سامعین، اس حوالے سے صاف ہو گیا کہ دیوبندی مذہب کے چھوٹے موٹے نہیں بلکہ بڑے بڑے دیندار اور پرہیزگار، تہجد گزار، مدرسین، متعلمین اور مبلغین سودی لین دین کرتے ہیں اور معاملات کے کھوٹے ہیں۔ سود کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں کیا ہے، مگر اپنے گھر کے ان خرافات سے امتیاز پلاموی یا تو اندھے نجدی بن جاتے ہیں یا دیوبندی مذہب کے لوگوں کے خرافات پر ان کا نہ تو دماغ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا خون کھولتا ہے۔ یہ سب تو ان کو تب ہوتا ہے جب غلطی کا ارتکاب کرنے والا کوئی سنی شکل و صورت میں ہو، اگرچہ وہ سنی ہو یا نہ ہو، یہی واضح نہ ہو، مگر سنی شکل و صورت دیکھتے ہی دیوبندیوں وہابیوں کا دماغ خراب اور خون کھولنے لگتا ہے۔ اسے مسلکی تعصب و عناد نہیں تو اور کیا کہا جائے گا، کیونکہ اگر انصاف پسند اور حق بیانی ان دیوبندیوں وہابیوں کے اندر برائے نام بھی ہوتی تو بلا تفریق ہر غلط کام کرنے والے پہ ان لوگوں کو غصہ آتا، ان کا خون کھولتا، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان دیوبندیوں وہابیوں کا خون تو صرف ہم سنی پر ہی کھولتا ہے۔ دیوبندی مذہب کے لوگوں کے خرافات اور بڑے سے بڑے جرم پر ان کا خون بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ خیر، مزید باتیں ہم آگے کریں گے، پہلے جناب امتیاز پلاموی وہابی جو ویڈیو دکھانے والے ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، پھر ان کو ان کا گھر کا راستہ بھی دکھایا جائے گا۔ لیجئے وہ ویڈیو دیکھیے۔ کیا نام ہے حافظ صاحب تمہارا؟ حافظ صاحب نام کیا ہے تمہارا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ صادق۔ کہاں رہے جی؟ صادق، پورا نام بولو۔ صادق پٹھان۔ صادق پٹھان۔ یہ حافظ صاحب کو پٹھان نہیں بولا تھے کیا اپنے؟ ہاں، 2 نمبر کا دھندا ہے۔ ہاں، کیا حلال روزی ہے؟ دونوں بھی ہے کیا؟ سب دکان پہ جاتے ہیں، یہ بازو میں دکان پہ جاتے ہیں۔
सट्टे मटकी की दुकान है, लॉटरी की। मटकी की नहीं है, कौन बोल मटकी की? ऑनलाइन है नहीं, हाँ, ऑनलाइन मटकी की दुकान है। मटका नहीं ये है। मस्जिद के हाफिज साहब यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत कर रहे शायद। उनको मैं पूछ रहा कि हाफिज साहब तो गुनगुना रहे हो, पढ़ रहे हो? ये ऐसा आज का हाल है हमारा। ये सादिक भाई पठान बोल के गोंदोनी के रहने वाले, इनकी वो दुकान है। और सामाईन व नाज़रीन, वीडियो आपने देख ली है। आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि पढ़ने वाला जो भी है वो ज़ुबानी कुछ पढ़ रहा है। उसे कुरान ख़ानी करना किस दलील से कहा है ये तो इम्तियाज़ पनामवी वहाबी ही बता सकते हैं, और थंबनेल में इनको बरेलवी किस दलील से इम्तियाज़ पनामवी वहाबी ने लिखा है ये भी वही बेहतर बता सकते हैं। अगर कोई देवबंदी कहे कि टोपी सबूत के लिए काफ़ी है तो मेरा जवाब ये है कि जनाब अब लोगों को धोखा देने के लिए आप देवबंदी वहाबी लोग भी ऐसी टोपी पहनने लगे हैं। मसलन ये तस्वीर देखें, ये मशहूर नाटकबाज देवबंदी मतियुल्लाह है जो ऊंची टोपी लगाकर लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। लिहाजा टोपी की वजह से अगर वीडियो में नज़र आने वाले शख्स को सुन्नी बरेलवी कहा जाएगा तो इसको देवबंदी वहाबी लोग क्या कहेंगे? क्या ये जनाब भी बरेलवी हैं? नहीं ना, तो साफ़ हो गया कि टोपी को सबूत बनाना गलत है। अलमुख्तसर ये कि इस वीडियो के ज़रिए हम सुन्नियों को बदनाम करने की जो कोशिश इम्तियाज़ पनामवी वहाबी ने की है वो यकीनन उनकी ज़्यादती है और हम सुन्नियों पर यह उनका इल्ज़ाम व बहतान है। चलिए अब इम्तियाज़ पनामवी वहाबी का तबसरा इस वीडियो पर क्या है वो सुन लेते हैं। फिर इनको इनके घर का ऐसा रास्ता दिखाया जाएगा कि इनके अंदर अगर गैरत बराए नाम भी होगी तो आइंदा इस किस्म की वीडियोज़ ये बनाना ही छोड़ देंगे, या फिर बनाने से पहले बार बार सोचेंगे कि इसे अपलोड करना है या फिर रहने दिया जाए। मौजूद नाज़रीन, आपने देखा कि एक लॉटरी की दुकान है। उस दुकान में किसी मस्जिद का इमाम है रिपोर्टर के मुताबिक, और अगर इमाम न भी हो तो एक आम हाफिज़ है। एक लॉटरी, जुए और सट्टेबाजी की दुकान में कुरान ख़ानी कर रहा है। कुरान ख़ानी करना बरकत के लिए फ़ी नफ्सी दुरुस्त है, जायज़ है। अब दुकान में, मकान में हुसूल बरकत के लिए कुरान ख़ानी करवा रहे हैं तो कोई हरज नहीं है, जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन वो दुकान जो सट्टेबाजी की दुकान है, जिसको हराम कमाई के लिए खोला गया है, सट्टा, जुआ, लॉटरी ऐसी गंदी चीज़ें हैं कि शरई एतबार से भी, माशरती एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी, सरकारी कानून के एतबार से, हर एतबार से नाजायज़ व हराम है, गलत है। लेकिन पैसा कमाने के लिए, पेट पालने के लिए दीन का सौदा किया जा रहा है। आपने वीडियो में देखा और सुना होगा कि रिपोर्टर ये जिसकी दुकान है ये बता रहा है कि हाफिज़ साहब तो बगल वाली दुकान में और सब दुकान में पढ़ते हैं। मालूम होता है कि इस कुरान ख़ानी करने वाले का धंधा ही यही है। इनके पास पैसे खूब होते, सट्टेबाजी वालों के पास पैसे खूब देते होंगे। खुदा के वास्ते ऐसी नीच हरकतें करके उलमा, तलबा, हुफ़ाज़ कुरान का मजाक न बनाएं, इनकी इज़्ज़त को मिसमार न करें। और आप हजरात जो सुनने वाले हैं, आप भी ऐसे लोगों से बचें। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को, उलमा को, हुफ़ाज़ को ऐसी खबीस हरकतों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपकी ये नसीहत उस वक्त कहाँ चली जाती है जब आपके देवबंदी मज़हब के मौलवी मुजरिम होते हैं? मसलन वो हवाला जो मैंने आपके घर की किताब से पहले ही वीडियो के शुरू में पेश किया है, उसमें आपके बड़े बड़े लोगों, मौलवियों वगैरह को सूदी लेन देन करने वाला बताया गया है। क्या सूदी लेन देन नाजायज़ व हराम नहीं है? मगर उससे आपका यूँ खामोश होना और आपके खून का ठंडा पड़ जाना क्या बताता है? वैसे हमारे नज़दीक ये शख्स जो भी हो जिसकी वीडियो आपने दिखाई है वो गलती पर है। हम उनके इस अमल को दुरुस्त नहीं समझते बल्कि सख्त अल्फाज में तरदीद करते हैं। लेकिन क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? है हिम्मत व जुरत? तो आइए आपको आपके घर का रास्ता दिखाता हूँ। ये देखें किताब अरवाह सलासा, इसके सफ़ा नंबर 253 और 254 पर आपके मोहम्मद याकूब देवबंदी के एक अजीम कारनामे का ज़िक्र किया गया है। देखें क्या लिखा है। लिखा है कि मेरठ मतबा मुजतबाई में
ایک مقام پر مولانا محمد یعقوب اور مولانا محمد قاسم ایک جگہ ہی ٹھہرے ہوئے تھے، مگر مولانا نانوتوی تو نیچے کے درجہ میں تھے اور مولانا محمد یعقوب اوپر کے درجہ میں تھے۔ ایک رنڈی اپنی چھوکری کو جو سیانی تھی اپنے ہمراہ لائی اور مولانا قاسم سے، چونکہ مولانا محمد قاسم بہت مشہور تھے اور مولانا محمد یعقوب اس قدر مشہور نہ تھے، کسی نے انہی کا پتہ دے دیا۔ عرض کیا کہ یہ میری چھوکری ہے اور مدت سے بیمار چلی جا رہی ہے، میری اوقات بسر اسی پر ہے، آپ اسے تعویذ یا دعا کر دیجئے۔ مولانا محمد قاسم نے یوں چاہا کہ نہ تو میری وضع میں فرق آئے نہ اس کی دل شکنی ہو۔ اس سے فرمایا کہ اوپر ایک بزرگ ہیں، تم ان کے پاس لے جاؤ۔ یہ اوپر پہنچی۔ مولانا محمد یعقوب نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میری یہ لڑکی ہے، اس کو مرض ہے اور میری اسی پر کمائی ہے، آپ دعا یا تعویذ کر دیجئے۔ مولانا محمد یعقوب نے نامعلوم دعا کی یا تعویذ دیا اور اسے رخصت کر کے نیچے تشریف لائے اور پوچھا کہ اسے کس نے بھیجا ہے؟ مولانا محمد قاسم خاموش ہو گئے تو فرمانے لگے کہ بڑے متقی نکلے، اپنے تقویٰ کی اس قدر حفاظت اور میرے پاس خلوت میں بازاری عورت کو بھیج دیا، اپنے نفس پر کس کا اعتماد ہے؟ خدا کے فضل سے اس کی چھوکری کو آرام ہو گیا تو وہ مٹھائی لائی اور سیدھی اوپر مولانا کے پاس پہنچی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت آپ کی دعا سے میری لڑکی کو صحت ہو گئی، یہ مٹھائی شکریہ میں لائی ہوں۔ مولانا نے فرمایا رکھ دو، چنانچہ وہ رکھ کر چلی گئی۔ مولانا نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ حرام کمائی کی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، مساکین کا حق ہے، اغنیا کا حق نہیں، جس کا دل چاہے لے لے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھیے شریعت و طریقت سب جمع کر دی۔ کہاں گئے جناب امتیاز پلاموی وہابی؟ کسی نامعلوم شخص پر تو آپ کیا کیا بکے جا رہے تھے، لیکن آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ اگرچہ اب تک آپ کو پتہ نہیں تھا، مگر اب تو پتہ چل گیا نا۔ اب کیا اس پر بھی کچھ الگ کشائی کریں گے آپ؟ کیا آپ کے بڑے بڑے دیندار، پرہیزگار، تہجد گزار، مدرسین، متعلمین اور مبلغین سودی لین دین کرتے ہیں، کفریہ نظاموں سے اتحاد و اتفاق کیے ہوئے ہیں، اور پھر یہ جناب یعقوب دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے غالباً اول صدر مدرس رہے ہیں، انہوں نے رنڈی کو جسم فروشی کے کاروبار میں لگے رہنے کے لیے صحت مندی کی دعا یا تعویذ کر کے دیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جناب امتیاز پلاموی وہابی، میں بھی اگر چاہوں تو اس پر نہایت تلخ کلامی کے ساتھ تبصرہ کر سکتا ہوں، مگر میں ایسا کروں گا نہیں۔ بس یہ اپنے سامعین و ناظرین پر ہی چھوڑتا ہوں کہ وہ خود ہی اس پر تبصرہ کر لیں اور اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیج دیں۔ اور ہاں سامعین، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔